بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹی وی اور اب تک کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز اور میں ہوں انم نقوی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائن۔ روسی یوکرین جنگ کے عالمی معیشت پر خوفناک اثرات، خام تیل کی قیمتیں 13 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برطانوی برنٹ آئل $130 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی WTI کروڈ آئل بھی 126 فی بیرل پر ٹریڈ۔ روسی آئل اور گیس پر پابندیوں کے باعث قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ۔ سونے کی قیمت میں بھی تیزی کا رجحان، فی اونس گولڈ $2000 تک پہنچ گیا۔ پام آئل اور گندم کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز شدید مندی، 100 انڈیکس 3% کمی کے ساتھ 1500 پوائنٹس گر گیا۔ عالمی سٹاک مارکیٹس پر بھی لال رنگ غالب رہا۔ امریکہ، یورپ اور ایشیائی سٹاک ایکسچینج میں بھی شدید مندی، بے چینی کا شکار سرمایہ کار شیئرز کم قیمتوں پر بیچنے پر مجبور۔ روس یوکرینی دارالحکومت کیف پر بڑا حملہ کرنے کو تیار۔ قریبی شہر ارپن میں ٹینکس اور دیگر فوجی یونٹس پہنچنا شروع۔ اوڈیسا اور ماریوپول پر گولہ باری جاری، کئی مکانات زمین بوس، شہریوں کا انخلا رک گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق روس پورے یوکرین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ جنگ میں لڑنے کے لیے روس شامی فوجیوں کو بھرتی کرنے لگا۔ اقوام متحدہ کے مطابق یوکرین سے اب تک 15 لاکھ افراد نقل مکانی کر چکے۔ ملک کی سیاسی ماحول گرم، آج اہم بیٹھکیں اور ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ مجوزہ تحریک عدم اعتماد سمیت سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں احساس رعایت راشن اسکیم کا اجرا کر دیا۔ اپوزیشن کو حکومت کا ٹف ٹائم دینے کی تیاریاں، ارکان اسلام آباد پہنچنے لگے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کی اہم بیٹھک آج ہوگی۔ آصف علی زرداری، شہباز شریف، فضل الرحمان کی ملاقات بھی طے۔ ذرائع کے مطابق زرداری ہاؤس سے اسلام آباد شیڈول ملاقات میں تحریک عدم اعتماد کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ اسلام آباد سے ایک دن کی دوری پر۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں جیالے آج وزیر آباد سے اگلی منزل پر روانہ ہوں گے۔ عوامی مارچ کل شہر اقتدار میں داخل ہوگا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ موجودہ حکمران گالی اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت آ گیا ہے سلیکٹڈ کو جیل بھیجنا ہے۔ پہلے کہتا تھا نکالا تو خطرناک ہوگا، اب کہتا ہے نہیں نکالا تو خطرناک ہوگا۔ سیاسی گہما گہمی میں جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان بھی ان ایکشن۔ آج اہم بیٹھک ہوگی۔ جہانگیر ترین لندن سے ویڈیو لنک میں شریک ہوں گے۔ جہانگیر ترین اور علیم خان کا تمام ہم خیال گروپس کو اکٹھا کر کے مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ 35 سے 40 اراکین میں 10 صوبائی وزراء بھی شامل، نام پوشیدہ رکھے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کامیاب جلسے پر میلسی کے عوام کو خراج تحسین۔ بولے عوام کا ٹھاٹھے ماتا سمندر اپوزیشن کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ساری اپوزیشن مل کر بھی میلسی جلسے سے آدھے لوگ جمع نہیں کر سکتی۔ عوام کو صرف وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد ہے۔ سابق صدر رفیق تارڑ انتقال کر گئے۔ فیملی ذرائع کے مطابق رفیق تارڑ عرصہ دراز سے علیل تھے۔ آج صبح دل کی تکلیف ہوئی، ہسپتال لے جایا گیا مگر چامبر نہ ہو سکے۔ صدر مملکت عارف الوی کا رفیق تارڑ کے انتقال پر اظہار افسوس، اہل خانہ سے اظہار ہمدردی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر اجلاس آج ہوگا۔ ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال سمیت خطے کے دیگر امور بھی زیر غور آئیں گے۔ ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔